السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے۔ میں ہوں شازیہ ذیشان۔ پروگرام میں سعید قاضی ہیں میرے ساتھ اور امریکہ سے رؤوف کلاسٹر صاحب۔ ناظرین، وزیراعظم نے بجلی بحران کا نوٹس لیتے ہوئے پانی اور بجلی کی ٹیم پر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ توانائی کی قلت سے پیدا شدہ بحران جو ہے یہ ماضی کے مقابلے میں سب سے زیادہ سر چڑھ کر بولنے لگا ہے۔ عابد شیر علی کی پھرتیاں صرف چھاپوں تک ہی محدود رہیں اور اب تو وزیراعظم بھی ان کے چھاپوں سے اکتائی دکھائی دینے لگے اور 0 نمبر دے کر انہیں فیل کر دیا۔ دوسری طرف سیکرٹری پانی اور بجلی نرگس سیٹھی سے بھی امیدیں پوری نہیں ہو سکیں۔ یقیناً ایسے حالات میں دانشمندانہ فیصلوں کی ضرورت ہے، مگر یہ دانشمندانہ فیصلے حکومت کیا کر سکتی ہے، یہ فیصلے کیا ہو سکتے ہیں، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہی بات کریں گے ملک بھر میں کریک ڈاؤن کے نتیجے میں کالعدم تنظیموں سے تعلق کے شعبے میں 500 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایک طرف اسلام آباد میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مشترکہ آپریشن کیا، دوسری طرف کل رات سے لاہور کے علاقے رائے ونڈ، جہاں وزیراعظم صاحب کی رہائش گاہ بھی ہے، رات 2 بجے سے وہاں ایک گھر میں چھپے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک ایلیٹ فورس کا ایک جوان بھی جاں بحق اور 3 زخمی ہو چکے ہیں۔ اس وقت تازہ ترین اس آپریشن کی وہاں کیا صورتحال ہے، اس سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے اور روزانہ کی طرح کچھ عام خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قاضی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ جی قاضی شازیہ، خبر شیئر کریں گے غزہ میں جو بیچ پر ایک ساحل سمندر پر 4 بچوں کو نشانہ بنایا، اس میں وہ کہہ رہے ہیں ایریل تھا یا کسی نیوی کی طرف سے تھا، مگر اس کی کچھ تصویریں شیئر کریں گے ہم ناظرین کے ساتھ کہ چند لمحے پہلے جب بچے کھیل رہے تھے اور اس کے بعد جب وہاں حملہ ہوا وہ بچے کون تھے، ایک ہی خاندان کے 4 بچے تھے، اور پھر اس ماں کی فوٹیج بھی شیئر کریں گے جیسے جب یہ اطلاع ملی تو وہ کیسے تڑپ کے بھاگی۔ تو اسی طرح دیکھیں گے کہ یہ دہشت گرد صرف ہمارے پہلو میں رہتے ہیں یہاں پہ افغانستان میں، یا دنیا کی سب سے بڑی جو دہشت گرد ریاست ہے وہ کون سی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج بچوں کے ساتھ ریلیٹڈ تمام سٹوریز ہیں۔ مٹھی یعنی تھرپارکر، جہاں 200 بچے جہاں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، وہاں پہ اس قحط کی وجہ سے 47 اور بچوں کی موت کی اطلاعات آئی ہیں تقریباً 1 ماہ میں، اور وہاں پہ ایک جو ریلیف انسپیکٹنگ جج ہیں ان کی کیا آبزرویشن ہے، حکومت سے انہوں نے کیا کہا ہے، یہ اس پہ بات کریں گے، اور اس کے جواب میں حکومت نے کیا کیا، اور جو وہاں پہ وہ گندم جو ان کے لیے مخصوص تھی وہ کون لے کے جا رہا ہے، اور وقت ملا تو یونائٹڈ نیشن کی ایک رپورٹ ہے ساؤتھ ایشیا کے بارے میں، اسے خاص طور پر اب دیکھیں گے اس حوالے سے کہ ہم جی ڈی پی میں اضافے اور گروتھ کی تو بہت باتیں کرتے ہیں، مگر ادھر جی ڈی پی میں اضافہ ہوتا ہے، ادھر لوگوں کی حالت اور پتلی ہو جاتی ہے، یہ کیا واردات ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، کلاسز صاحب سے ابھی کچھ دیر میں کچھ منٹوں میں بات کرتے ہیں۔ اچھا، اب وہ ہمیں تھوڑی دیر تک جوائن کر لیا انہوں نے ہمیں، تھوڑی دیر میں ان سے بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں وزیراعظم صاحب جو بجلی بحران پر شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ انہوں نے کل اس کا سختی سے نوٹس بھی لیا اور عابد شیر علی کو کہا کہ چھاپوں کا کیا نتیجہ نکلا، نتیجہ صفر نکلا۔ عابد شیر علی اور نرگس سیٹھی سے مجھے ہمدردی ہے، میں سمجھتا ہوں انہوں نے بڑا کوشش کی ہے، بہت کوشش فرمائی ہے انہوں نے، اور میرا نہیں خیال کہ ان کے بس میں کچھ ہے۔ دیکھیں، وہ اس لیے ان کے بس میں ہے کیونکہ آپ اگر جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے وہ اس سے ٹکرائے بغیر، اور جو لوگ مثال کے طور پہ 260 ارب روپیہ جو ہے وہ ریسیویبلز ہیں، وہ کون لے گا؟ پھر اتنا فیٹ ہو چکا ہے یہ سیکٹر، اتنا مال، اتنا پیسہ اور اتنا طاقتور ہے یہ کہ ان کو یہ کیا پکڑیں گے؟ ہاں 4 چھاپے مار لو، ادھر اس کو پکڑ لو۔ اب زیادہ تر جو لوگ پکڑے بھی گئے وہ کوئی کہہ رہے وکٹمائزیشن تھی، تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک بڑی بنیادی تبدیلی کیے بغیر آپ اس سیکٹر کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک پبلک سیکٹر تھا، ایک پبلک انسٹالیشنز ہیں، ہمارا انفراسٹرکچر ہے، اس میں سے پہلے تو یہ حساب لگائے نا 92 سے یا 80s لیٹ 80 سے لے کے آپ نے کتنا پروفٹ نکالا، کتنا مال بنایا، اور کیا اس مال میں سے ٹیکس نہیں لگانا تھا؟ کیا اس ٹیکس کا ایک حصہ آج پرائم منسٹر صاحب بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ جا کے یہ ٹرانسمیشن دیکھیں، ٹرانسمیشن ہماری کہاں کھڑی ہے، تو اس پہ پیسے ری انویسٹ نہیں ہونے تھے۔ ریاست آپ کے میرے پیسوں سے بنایا ہوا ایک انفراسٹرکچر جس سے بلینز آف ڈالرز لوگ کما کے لے گئے، تو اس میں نہ ہم نے ٹیکس لگایا نہ اس کو چلیں جی آپ پرائیویٹائز کر لیں۔ آپ اگر اس معاشی ماڈل پہ آپ کا بڑا ایمان اور ایقان ہے تو اس کے ذریعے ڈیلیور کر کے دکھا دیں۔ اچھا، ایک اور بات انہوں نے کی، بجلی کی قلت تو اپنی جگہ، لیکن جو بجلی پیدا ہو رہی ہے وہ آخر کہاں جا رہی ہے؟ کچھ تو بجلی بن رہی ہے۔ دیکھیں جی، بجلی کہاں جا رہی ہے؟ 15,000 اگر آپ کی ہے تو آپ کی اگر 21 یا 22,000 یا 20,000 آپ کی ضرورت ہے تو 5,000 نہیں ہے، وہ باقی آ رہی ہے نا، گھنٹہ ڈیڑھ جو آتی ہے یا 1 گھنٹہ آتی ہے اور یا 8 گھنٹے آتی ہے 24 گھنٹوں میں سے، تو وہ تو آ رہی ہے،
اس کے علاوہ نہیں، مطلب یہ ہے کہ بعض جگہوں پہ 12 گھنٹے بھی آ رہی ہے، بعض جگہوں پہ 8 آ رہی ہے. بلوچستان سب سے زیادہ ہٹ ہے جہاں پہ اس کے رورل ایریاز میں یہ صرف 6 گھنٹے جاتی ہے. اور پھر جیسے ہم نے کیسکو کی کل بات کی تھی کہ اس کے جو چیف ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ اب ان کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ 700 میگا واٹ سے زیادہ تو سہار ہی نہیں سکتا. تو یہ سارا جو ایشو ہے یہ نہ عابد شیر علی صاحب کے بس میں ہے. وہ بڑے ماشاءاللہ انہوں نے بڑی کوشش کی ہے، مگر انسان ان کی کچھ صلاحیت ان کے بس میں نہیں ہے تو یا تو وہ خود استعفیٰ دے دیں یا وزیر اعظم صاحب ان کو سائڈ پہ کر دیں. وزیر اعظم صاحب ان سے استعفیٰ بھی لے سکتے ہیں، مگر ابھی بدل کے بھی دیکھ لیں، کوئی اور ٹیم لے آئیں. اس سے پہلے ایک ٹیم تھی پیپلز پارٹی کی، اس نے کیا کیا. یہ ٹیموں کا مسئلہ نہیں ہے، بنیادی تبدیلیاں کرنی پڑیں گی آپ کو انفراسٹرکچر میں. تبدیلیاں کہاں سے کرنی پڑیں گی؟ مثال کے طور پہ جو ہم پہلے دن سے بات کر رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بجلی جو پیدا کرنے کے جو آپ نے معاہدے کیے تھے ان کو تو ری وزٹ کریں. آپ ساورن گارنٹیز تھیں اور ملکوں کے پاس بھی، انہوں نے جا کے ری وزٹ کیا. اور یہ اقوام متحدہ میں بھی یہ قانون موجود ہے کہ اگر آپ کے ملک کے خلاف کوئی بات اور معاہدے ہوئے ہیں تو آپ ان کو ری وزٹ کر سکتے ہیں. پھر ہم یہ کہتے ہیں اس کا فورینزک آڈٹ کروائیں. پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کیپیسٹی پیمنٹ کیا ہوتی ہے کہ 260 ارب روپیہ ہم نے کیپیسٹی پہ دے دیا. کیپیسٹی سے مراد کیا ہے کہ بجلی پیدا نہیں ہوئی. یہ پچھلے 500 ارب کی بات کر رہا ہوں جو ہم نے لاسٹ جولائی میں 28 تاریخ کو دیا تھا، 28 جولائی کو دیا تھا. تو آپ نے ایک بجلی تو ان کو ری وزٹ کریں، اس کو ٹھیک کریں. کلاسا صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں. کلاسا صاحب ہم بات کر رہے ہیں عابد شیر علی کی. وزیر اعظم صاحب نے کل ان کی کارکردگی کا نتیجہ ان کو کہا کہ نتیجہ 0 ہے، چھاپوں کا نتیجہ 0 نکلا. تو جن وزراء کی کارکردگی 0 ہے تو آپ کو نہیں لگتا ایسے وزراء جو ہے وہ خزانے پہ بوجھ کے علاوہ کچھ نہیں ہے؟ شاہجہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. جو یہ خزانے کی بوجھ کے حوالے سے ہے تو بلکہ میں آپ کے ساتھ سٹوری بھی شیئر کرتا جاؤں کہ کیسے جہاں پہ اتنے بڑے اپنے ان میں مسائل میں حکومت یہ پھنسی ہوئی ہے، جہاں پہ انہوں نے اپنے مخالفوں کو یا کچھ ایسے لوگوں کو سزا دینی ہو جہاں پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ریزسٹنس آ رہی ہے. ابھی قاضی صاحب نے 500 روپے کی بات کی ہے کہ یہ لاسٹ ایئر انہوں نے پیمنٹ کی ہے. اب جنہوں نے پیمنٹ پہ جا کے آڈٹ شروع کیا 14 جولائی کو یہاں پہ آڈیٹر جنرل پاکستان نے آڈٹ شروع کر دیا ہے کہ یہ جو 500 ارب روپیہ ہے یہ کیسے اور کس قانون کے تحت آپ نے ادائیگیاں کی ہیں. 14 کو انہوں نے وہاں پہ آڈٹ شروع کیا ہے. اور وزیر اعظم ہاؤس میں جو آج میں آپ کے ساتھ انٹرسٹنگ سٹوری یا شاکنگ سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، وزیر اعظم ہاؤس نے سارے اختیارات جو ہیں آڈیٹر جنرل پاکستان کے وہ خود سنبھال لیے ہیں. نہ قانون میں گنجائش ہے نہ آئین میں گنجائش ہے. اور انہوں نے میسر پیمانے پہ کچھ 30-40 افسران جو آڈیٹر جنرل پاکستان کے نیچے آتے ہیں ان کے خود ٹرانسفر کر دیے ہیں. تو وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ اسٹوری شیئر کرنی ہے کہ جب یہ قاضی صاحب بات کرتے ہیں کہ فرانسک آڈٹ کروائیں، ٹھیک کرتے ہیں. جب آڈٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وزیر اعظم پاکستان کیا ان کے ساتھ حشر کرتے ہیں. یہ بھی اسٹوری میں نے آج آپ کے ساتھ پروگرام میں شیئر کرنی ہے. اور جہاں تک بات ہے ریسپانسبلٹی، بریک لینے سے پروگرام میں وقت ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے رائے ون کے قریب جو پولیس اور رینجرز کا دہشت گردوں کے خلاف مشترکہ آپریشن ہے اس پر ہی ہم تھوڑی سی قاعدہ بات کر لیتے ہیں. سوال یہاں پر یہ ہے کہ آلریڈی یہ اتنا ہائی سیکیورٹی زون ہے، کچھ ہی فاصلے پر جاتی عمرہ بھی ہے، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے سے دہشت گرد ہیں سیکیورٹی اداروں سے اوجھل ایک مکان میں بیٹھے رہے؟ دیکھیں ہم سیکیورٹی سے بڑا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اب دیکھیں نا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں جس طرح کا انفراسٹرکچر ہے اس کا ہمیں بھی علم ہے. گاؤں ہے کہیں پہ گاؤں اور گاؤں میں کوئی رسائی کہاں تک ہے ہماری. پھر ٹھیک ہے یہ جاتی عمرہ سے 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، لیکن یہ مین روڈ سے کہیں جگہ جگہ تو وہاں ناکے لگے ہوئے ہیں. ناکے لگے ہوئے ہیں لیکن گاؤں میں لوگ آج آتے جاتے رہتے ہیں. پھر یہ جگہیں زیادہ محفوظ ہوتی ہیں ان کے لیے شہروں سے دور، اور پھر یہ شہر کے قریب بھی تھا. یہاں ابھی چونکہ پولیس نے کوئی ڈیٹیلز نہیں بتائیں، مگر اس میں جو زیادہ ہمارے خدشات جو ہیں وہ یہ کہ یہ چونکہ پرائم منسٹر صاحب کی جو رہائش گاہ ہے اس سے 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں. ابھی جو ڈیٹیلز میرے خیال میں ایمرج کریں گے یہ ٹپ آف ہوا ہے، یہ کہیں سے کوئی مخبری ہوئی ہے اور مخبری کے بعد یہ وہاں گئے ہیں اور وہاں جا کے انہوں نے ان کو کیا. تو یہ ایک اچھی بات اس حوالے سے بھی ہے کہ اب میرے خیال میں جہاں ادھر ضرب عضب چل رہا ہے وہاں اب ادھر شہروں میں کراچی میں بھی ہو رہا ہے، کل اسلام آباد میں بھی ہوا، یہاں بھی کل. تو اس میں یہ اچھی بات یہ ہے کہ وہ جو بیک لیش آنے کا خطرہ ہے میرے خیال میں اس کو جو کلاسا صاحب اس روڈ پہ جگہ جگہ ناکے لگے ہیں. ابھی جو ہم اپنے رپورٹر کی بات بھی سن رہے تھے، ایک بھاری تعداد میں اسلحہ ہے وہاں پر دہشت گردوں کے پاس. 5 گھنٹوں تک وہ فائرنگ کرتے رہے. تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ سیکیورٹی اداروں کی آنکھوں سے اوجھل وہ اتنا بھاری اسلحہ بھی وہاں پر لے کر پہنچ گئے؟ 6 مہینے سے وہاں رہ بھی رہے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. شاہجہ ایک ناکے پہ ایون ٹرک اگر آپ کا بھرا ہوا ہو نا ایکسپلوسو کا ٹرک،
ایک ناکے سے گزارنے کا صرف 100 روپیہ ریٹ ہے. یہ میں آپ کو مذاق نہیں کر رہا. $100 $1 کہہ لیں ریٹ ہے اس چیز کا کہ ناکے سے آپ پورے برود کا ٹرک لے کے گزر جائیں. نمبر 1 ہم مان لیتے ہیں کہ پولیس والے ایماندار کھڑے ہوتے ہیں, اپنی ڈیوٹی ادا کرنا چاہتے ہیں, وہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اس ڈالے کے اندر, اس ویگن کے اندر یا اس ٹرک کے اندر کیا چیز ہے, ان کے پاس کیا طریقہ ہے. ایک ٹارچ ہے جو وہ آپ کے میرے منہ پہ مارتے رہتے ہیں کہ یہ ہمیں مجرم لگتا ہے یا نہیں لگتا. نہ ان کو اپنے ماڈرن ان کو گیس لے کے دیے, ان کو اسکینر لے کے دیے تھے. رحمان ملک صاحب کا پیٹ نہیں بھرا اسے, وہ ہم نے ان کو 7 ارب روپیہ چائنیز کو دیے, چائنیز کمپنی پیسے لے کے بھاگ گئی ہے. جب اس ملک میں آپ اب تمام کام اللہ کے سہارے کرنے کی کوشش کریں گے, آپ کہیں گے خدا ہی بجلی ٹھیک کر کے دے گا, خدا ہی بارش دے گا تو ہمارے معاملات ٹھیک ہوں گے, خدا ہی کو سیکورٹی کے ہمارے آگ انتظامات یہ ٹھیک کرے گا, پھر تو یہ کچھ ہوگا. آپ چلے ریمنڈ کی بات کر رہی ہیں, وہ جیسے قاضی صاحب نے کہا دیہاتی علاقہ ہے, اور بھائی 10 ازبیک جو ہیں وہ ازبکستان سے چلے, افغانستان گزرے, ٹرائبل ایریا میں رہے, وہاں سے پورا کے پی کے انہوں نے سفر کیا, وہ کے پی کے سے پنجاب گزر گئے, پنجاب سے نہیں سننے پورے ابھی کراچی سے پہلے رستہ آتا ہے, وہ کے پی کے سے پنجاب سے گزرے, پنجاب سے وہ پورا انٹیریئر سندھ گزرے, انٹیریئر سندھ سے وہ کراچی گزر گئے, کراچی سے گزر کے انہوں نے جا کے اس پہ ایئرپورٹ پہ حملہ کیا ہے. اس وقت سیکورٹی ایجنسی نہیں تھی. آپ کہہ رہی ہیں کہ ریمنڈ کے قریب ایک گاؤں ہے تو اس کو سیکورٹی ایجنسیز نے ان کو کیوں نہیں چیک کیا. یہ میں پہلے بھی بات کہہ چکا ہوں کہ ہماری ایک اندر آ چکی ہے, ہر شے ہم نے خدا پہ چھوڑ دی ہے. کہیں پہ کنسپٹ آف ایک تو ڈیوٹی کم ہے, دوسرا اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, ڈر نہیں. ابھی قاضی صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کو ہٹانے سے کیا ہوگا, نئے لوگ آئیں گے وہی آ کے وہی کچھ کریں گے, وہ ٹھیک بات ہے وہی کچھ کریں گے. تو کسی کے دل میں تو تھوڑا سا خوف تو ڈال دیں, ہلکا سا ان میں ڈر ڈال دیں کہ اگر ہم نے اپنی ڈیوٹی نہ کی ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے, ہمیں ہٹایا جا سکتا ہے. اکاؤنٹیبلٹی کا ڈر نہیں ہے. کلاسرا صاحب ابھی آپ نے کہا کہ خدا پہ چھوڑ دیا, خدا پہ یہ جو ان کے ذاتی کاروبار ہیں یہ خدا پہ نہیں چھوڑتے. جہاں اپنی اپنی مالیات کا ایشو ہے وہاں پہ بڑے چوکس اینڈ بڑا اسپک اینڈ اسپین رکھا ہوا ہے سب کچھ. وہاں دعا نہیں مانگتے, وہاں دوا لے کے آتے ہیں. جہاں ہمارا کام ہوتا ہے کہتے دعائیں مانگے. اچھا قاضی صاحب, میں نے ایک ٹویٹ کیا جب خواجہ آصف صاحب نے قوم سے معافی مانگی اور فرمایا کہ قوم دعا کرے کہ بارش ہو تو حالات ٹھیک ہوں گے. میں نے اس پہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ایک ٹویٹ کیا. میں نے کہا خواجہ صاحب خود یہ بزنس مین ہے, جو بہت بڑے جیٹ والے وہ جہاز میاں صاحب ہیں, ایک ان کے پارٹنر ہیں آئی پی پیز میں, جس کو اربوں روپے کی ڈیٹ پیمنٹ کی گئی تھی, ڈیٹ اس سرکولر کی. میں نے کہا اگر ان کا کوئی ملازم ہو خواجہ صاحب کا اپنے بزنس کا, ایون گھر کا ملازم ہو, یہ اس کو تنخواہ دیتے ہوں, اس نے کام کرنا, ایون آپ کہہ لیں کہ وہاں پہ سویپر ہے, جب یہ مالی ہے جو بھی ہے, وہ خواجہ صاحب سے تنخواہ بھی لے, پرکس بھی لے, بونس بھی لے, گاڑیاں بھی لے, اور اس کے بعد وہ یہ کہے کہ خواجہ صاحب کام تو مجھ سے نہیں ہو سکا, آپ خدا سے آپ ذرا دعا کریں کہ یہ کام ہو جائے. تو میں کہ خواجہ صاحب اس کو نوکری پہ رکھیں گے؟ یہ ذاتی ملازمے کے بعد جو قاضی صاحب بات کر رہے ہیں بڑا اہم پوائنٹ ہے. ان میں سے کسی کا کاروبار اس وقت گھاٹے میں نہیں ہے. اگر گھاٹے میں ہے تو حکومت پاکستان کا کاروبار میں, اور یہ ہم سے تنخواہ لیتے ہیں, یہ ہمیں سرو کرنے کے, یہ حکومت پاکستان کی نوکری کرنے میں یہ بہت بڑے پیسے لیتے ہیں. یہ بہت بڑا ہمارا بجٹ جاتا ہے ان کی تنخواہوں پہ, پاکس پہ, سیلریز پہ, ان کے بیرون ملک کے سفر. تو پھر یہی موقع ہے نا کلاسر صاحب, وزیر اعظم صاحب کو دانشمندانہ فیصلوں کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے. جن کی کارکردگی انہیں صفر لگ رہی ہے, یقیناً ان کو ہٹائے جانے کی ضرورت ہے, اور ایسے لوگ ڈھونڈیں, اگر نہیں بھی ہے تو ڈھونڈیں ایسے لوگ جو یہاں پر آ کر ایسے محکموں میں آ کر اپنی کارکردگی کو بہتر کر سکیں. مجھے بریک لینے دیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, کچھ اور عام خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید قاضی صاحب. اسرائیل کی بربریت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. یہ ایک واقعہ ہوا ہے بہت بڑا, جو وہاں غزہ کی جو ایک ساحل ہے. پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ ہمارے کچھ جو دیکھنے والے ہیں بار بار ہمیں فیس بک پہ میسج بھیج رہے تھے آپ غزہ نہیں کر رہے. تو میں سوچ رہا تھا غزہ ہم نے 2 دفعہ کیا, لیکن نہ کرنے کی شاید میں ذاتی طور پہ وجہ دیکھ رہا تھا کہ ایک بانجھ پن کا احساس ہوتا ہے, ایک بے بسی کا احساس ہوتا ہے. ہم کیا کہیں, مگر آج جو 4 بچوں کا معاملہ ہوا, یہ 4 بھائی تھے جس میں اسماعیل محمود باقر, احد عاطف باقر, محمد رمیز باقر اور ذکریہ احد باقر, یہ کھیل رہے تھے. ان کی ہم تصویریں بھی دکھائیں گے. اتفاق سے ان کے کھیلتے ہوئے بھی تصویریں ہیں, اور چند لمحوں بعد جب وہ ہوا اٹیک تو اس کی بھی تصویر ہم آپ کو دکھائیں گے, اور پھر اس ماں کی بھی فوٹیج دکھائیں گے. اچھا, اب معاملہ یہ ہے کہ کیا ہم اس پہ بات کریں. اب ہم بات کرتے ہیں جی ہمارے پہلو میں بڑی دہشت گردی ہو رہی ہے, بڑا یہ کون لوگ, اور میں اکثر اوقات کلاسر صاحب سوچتا ہوں کہ یہ بڑے اسپک اینڈ اسپین سوٹ پہنے ہوئے مغربی تہذیب کے نمائندے آرام سے بچوں کو مارتے ہیں, اور شام کو اپنے کوزی بیڈ رومز میں آہستہ سے ایک رات
ایک آرام کے لیے چلے جاتے ہیں، ان کے ضمیر پر خراج تک نہیں آتی. اور یہ ہم کسی دہشت گردی کو سپورٹ نہیں کرتے، چاہے وہ یہاں پہ افغانستان میں ہوئی، چاہے ملیٹنٹس نے کی، مگر معاملہ یہ ہے یہ بھی ہمارے گلے میں وہ ڈال کے گئے. اور اس دہشت گردی پہ سارے خاموش ہیں. ہمیں سبق ڈیموکریسی کا دیتے ہیں. یہ دیکھیے یہ جو یہ آپ کو دائرہ نظر آ رہا ہے، شاید یہ کیونکہ اس کی نیوز ویلیو ہے، مگر یہ تصویر شاید ایسی نہ ہو. وہ 4 بچے کھیلتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور یہ 1 لمحے پہلے کی تصویر ہے. اور 1 لمحے کے بعد اب کیا جو جہاز سے اگر ایئر سٹرائک کیا ہے تو اس کو آج کے دور میں یہ پتہ نہیں تھا نیچے 4 بچے کھیل رہے ہیں. اور یہ 4 بچے چاروں جو ہیں وہ بھائی ہیں، ان کے ناموں سے بھی آپ کو احساس ہو گیا ہو. اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کیا یہ جو تہذیب اور یہ جو ہیومن رائٹس اینڈ ڈیموکریسی، اور یہ وہ ماں ہے. جب اسے اطلاع ملی تو اتفاق سے یہ فوٹو وہاں پہ صافی موجود تھے، اور وہ تڑپتی ہوئی جا رہی ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں کہ وہ اپنے 4 بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے، یہ آج صبح میں نے دیکھی تو میں نے اپنی مین سٹوریز بھی ڈراپ کی. یہ ہے وہ عالم، اور یہ ہے وہ ظلم، اور یہ ہے اس ظلم کا نقشہ. یہ جو ہمیں جو ٹارچ بیرر آف سویلائزیشن ہے، ہمیں یہ دکھاتے ہیں. اور انہیں اور کچھ ہمارے ہاں مؤدب اثر لگا رکھا ہے انہوں نے، مگر یہ ان کو نظر نہیں آتا کہ کتنی بڑی دہشت گرد ریاست وہاں پہ موجود ہے جو اس طریقے سے. امریکہ کو افغانستان کا بحران نظر آیا اور بے لگتا ہوا امریکہ وہاں پہنچ گیا ان کے بحران کو حل کرنے کے لیے. اتنی زیادہ بربریت کر رہا ہے اسرائیل، روزانہ اتنے بچے یہاں پر مسلمان شہید ہو رہے ہیں، امریکہ اس پر آخر خاموش کیوں ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے جو آپ نے کیا، اور قاضی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. مجھے بھی بڑے میسیجز آئے اور بڑے بعض دفعہ انتہائی آپ کہہ سکتے ہیں انڈیسنٹ لینگویج بھی یوز کرتے ہیں. ہمارے پڑھے لکھے جو لیڈ ہے وہ یہ شاید سمجھتے ہیں کہ اگر قاضی صاحب رؤف یا عالیہ اس نے شازی نے اگر اس کو ٹیک اپ کیا تو یہ مسئلہ 2 منٹ میں حل ہو جائے گا. اکثر لوگ ہم سے یہ توقع کر کے بیٹھتے ہیں. لیکن کل میں ایک کالم پڑھ رہا تھا ان کا نصرت جوید صاحب کا. انہوں نے بڑا خوبصورت طریقے سے لکھا ہے، وش کہ اس کو زیادہ سرکولیٹ کیا جاتا، جس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میں نے غزہ پہ یا فلسطین کے مسئلے پہ میں نے کالم کیوں نہیں لکھا. یہ کالم ان کا نصرت جوید صاحب انتہائی ہمارے بہت بڑے سینئر صحافی ہیں، انہوں نے لکھا ہے. تو بڑی خوبصورت اس میں انہوں نے یہ ریزننگ دی ہے جو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو ان سے اعتراض ہو، نہ ڈائجسٹ ہو سکے. یہ فلسطین کا وہ مسئلہ ہے جو ہمارے جیسے ملک، اگر آپ دیکھ لیں دنیا میں وہاں پہ یہ پروٹیسٹ کہاں پہ ہو رہے ہیں؟ پاکستان میں ہو رہے ہیں، سب سے زیادہ پاکستانی لوگ اس پہ سینسٹائز ہیں. پھر یورپ میں ہو رہے ہیں، لندن میں ہم نے دیکھا وہاں پہ ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا گیا. آپ یہ بتائیں مسلمان ممالک جو ہیں ان میں سے کتنے ہیں؟ یہاں پہ 52 ہیں، تو 1-2 نہیں ہے، 52 ممالک ہیں. آپ کو کہیں پہ کوئی نظر آتا ہے کہ کوئی وہ بات کر رہے ہوں، کہیں پہ ایجوٹیٹ کر رہے ہوں، یا کسی نے UN کو سیکورٹی کونسل میں جا کے موو کر دی ہو کہ ان حملوں کو روکا جائے یا کوئی بیٹھ کے بات چیت کی جائے؟ جو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں والی بات کہ بربریت کی بات ہے کہ 4 وہاں پہ انہوں نے اسرائیلی بچے مارے، جو میں نے پہلے بھی آپ کو ایکسپلین کیا. اس کے بدلے میں انہوں نے 250 بچہ مار دیا. ذرا آپ لیول دیکھیں ہیومینٹی کا کہ یہاں سے 5 بچے انہوں نے یہودیوں کے مارے، انہوں نے جواب میں ان کے جا کے ان کے 250 بچے مار دیے. یہ ٹٹ فار ٹیٹ کی ایک حد ہوتی ہے، میرا خیال ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ حدیں کراس کی گئی ہیں. ایک بچے چھوٹے چھوٹے ان کی بھی آپ کی بڑی ہمت ہے. یہ فوٹو دیکھ لیتے ہیں میرے جیسے بچے، یہ بندے سے جس کے اپنے بچے ہیں، یہ فوٹو دیکھنے مشکل ہو جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ عالمی برادری کیوں بحث ہوگی ہے، وہ یہ لگتا ہی ہے جو میرا خیال ہے وہ ان دونوں سے وہ ہوگی، مایوس ہوگی. کئی دفعہ کوششیں کی گئی ہیں ماضی میں، مینی ٹائم امریکنز نے جو سب سے اہم معاہدہ کرایا تھا. آپ نے کہا کہ امریکنز کیوں خاموش نہیں چل رہا؟ بڑا اہم سوال ہے آپ کا. یہاں پہ اوسلو ایکارڈ ہوا تھا جب بل کلنٹن میرا خیال ہے یہ تھے پریزیڈنٹ تھے. اوسلو ایکارڈ سمجھا گیا تھا بہت بڑا بریک تھرو تھا جس میں دونوں ریاستوں کو حق دیا گیا کہ سائیڈ بائی سائیڈ آپ کو ایگزسٹ کریں، اور فلسطینیوں نے بھی مان لیا تھا. اس کے بعد کچھ وہاں پہ سپلنٹر گروپس ہیں جو آف کورس وہاں پہ بھی ہیں، اسرائیل کے پاس بھی ہیں، کچھ یہاں پہ بھی ہیں جو ان معاہدوں کو نہیں مانتے. وہ ان کی ایک اپنا روایتی سٹینس ہے کہ جناب کہ یہ جو ہے اسرائیل ہے ایک ناجائز ریاست ہے، ہم نہیں مانتے. اب پرابلم یہ کئی دفعہ ماضی میں، ایک دفعہ نہیں، مینی ٹائمز امریکنز نے، مڈل ایسٹ کے کنٹریز نے، دوسرے مسلمانوں نے، ایون یورپ نے بہت زیادہ کوشش کی، فرانس نے کی ہے، ایون جرمنی نے کی ہے، لیکن وہ ایفرٹس کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہو سکی؟ یہ 3-4 بچے ان کے مارتے ہیں، وہ 250 آ کے ان کے بچے مار دیتے ہیں. ایک ظلم کی فضا میرا خیال ہے قائم ہے اس علاقے میں. ایک تو یہی ہے کہ ہم بیٹھ کے اس کی مسلسل اس کی مذمت کرتے رہے. صاحب یہ تاثر غلط ہے. دیکھیں یہ برابری کا تاثر نہیں ہے. ایک ریگولر آرمی ہے، یہ نہتے لوگ ہیں، اور عام طور پر عالمی میڈیا بھی اسی طرح اس کو اس طرح پینٹ کرتا ہے جیسے کوئی یہ برابر کی لڑائی ہے. یہ برابر کی لڑائی نہیں ہے. یہ 15 لاکھ پرزنرز ہیں وہاں پہ غزہ میں، ایک دیوار بھی انہوں نے بنا رکھی ہے اور اپنی مرضی سے چاند ماری کرتے ہیں. یہ انہیں کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ویسٹرن میڈیا کا موقف ہے کہ شاید یہ دونوں اطراف سے ہے. یہ دونوں اطراف سے نہیں ہے، یہ سنگل ہینڈڈلی اور ون سائیڈڈ ہے. سیکنڈلی اگر تو وہ جو علاقے، میں ایک بات کا جواب دے لوں کہ یہ جو ممالک ہیں، کیا اگر سعودی عرب
ایجپٹ یا وہ ایک بہیمانہ نقطۂ نظر اس پہ رکھتے ہیں تو میں اس لیے اس سے آنکھیں بند کر لوں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، دفع کرو جی ساڈا کیے دے نال. آئی تھنک یہ بھی انڈائریکٹلی وی آر سپورٹنگ دیم. یہاں پہ ایکول لڑائی نہیں ہو رہی. یہ 15 لاکھ نہتے لوگ ہیں اور یہ حماس اور یہ جو اخوان المسلمون ہیں یہ آج موجود ہیں یہ باتیں کہ ان کے بنوانے میں اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا ہاتھ تھا. اور آخری بات ISIS کی جو بات ہوئی تو اس پہ نتان یاہو کا بیان ہے کہ ان کو کچھ نہ کہیں، یہ ٹھیک ہے. انہوں نے امریکہ کو باور کروایا ہے کیونکہ یہ دے کریٹ دہشت گردی. اور اس کے بعد میرے خیال میں یہ برابر کی لڑائی نہیں ہے، ہمیں یہ تصور نہیں دینا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں اسرائیل کی طرف سے یک طرفہ ہے؟ دیکھیں ایک بہت بڑی طاقت ہے. اور ہاں ایک بات، اس کو اسلحہ کون دے رہا ہے؟ یہ اسلحہ جو لوگوں پہ مار رہا ہے وہ اس کو کون دے رہا ہے؟ امریکہ. جی کلاس صاحب. قائد صاحب اس میں بات ہوئی ہے جو میں پہلے، اس لیے میں اس پہ اس موضوع پہ ہم اس کی مذمت کے علاوہ میں کم بات کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں بیٹھ کے ریشنلٹی کی بیس پہ ہم مسئلے کو انالائز کرنے کو تیار نہیں ہے. جو کل میں نے اس کو کوٹ کیا باقاعدہ نصرت جوید صاحب کو، جنہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ میں نے کالم اس پہ کیوں نہیں لکھا، وہ پڑھنے والی چیز ہے کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے جو میرا پوائنٹ آف ویو جو ان پاپولر ہو سکتا ہے، بہت سارے لوگوں کو شاید پسند نہ آئے، جب اوسلو ایکارڈ ہوا تھا اس کے بعد ضروری تھا کہ دونوں سائڈز بیٹھ کے اس معاہدے کو کامیاب کرتی، اور پرٹیکولرلی مسلمانوں کو جب پتہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ قاضی صاحب وہی، جب اگر مجھے پتا ہے کہ میں آپ سے برابر کی لڑائی نہیں جا کے فائٹ کر پا رہا، پھر مجھے میرا خیال ہے جا کے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کرنی چاہیے، یہ ماڈرن نالج لینے چاہیے. صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ ہمیں اخلاقیات کو نہیں بھول جانا چاہیے. ہم یہ نہ کہیں، ہم اسے کنڈون نہ کریں. قاضی صاحب ہم اسے کنڈون نہ کریں. قاضی صاحب خود کہتے رہتے ہیں، آپ خود کہتے رہتے ہیں جب آپ انٹرنیشنل پالیٹکس کو آپ انالائز کر رہے ہوتے، یہ آپ کے الفاظ کوٹ کر رہے ہو، آپ کہتے ہیں کہ کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی اس میں، آپ خود کہتے رہتے ہیں اس بات کو. نہیں آپ مارل ویکیوں میں تو نہیں رہ سکتے نا. ہم اگر غریب کی بات بھی کرتے ہیں تو اخلاقیات کی بنیاد پہ کرتے ہیں، کوئی بھوکا مت مارو. دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے یہاں پہ نیو یارک میں بھی سب سے بڑا مظاہرہ کیا گیا ہے، اس میں یہودی بھی بہت سارے ہیں. ایک یہ سمجھ لینا کہ یہاں پہ بہت سارے یہودی ہیں جنہوں نے مظاہرے کیے ہیں اور یہی کہا ہے کہ یہ زینسٹ ایک آپ نے ریاست بنائی ہے جو ظلم کر مسلمانوں پہ. ایون یورپ میں بھی ہوئے ہیں، ایون یورپ میں اگر مظاہرے نہیں ہوئے کسی جگہ پہ جو مجھے نہیں نظر آ رہا ہے، مسلمان یورپ کے مظاہرے رولنگ کلاس اسرائیل کی اس کو جواز نہیں دیتے کہ وہ ظلم کریں. اگر کوئی یہودی آ کے مظاہرہ کرتا ہے تو میں نتان یاہو کو معاف نہیں کر سکتا اس بنیاد پہ. میں اس کا مشکور ہوں اس یہودی کا. قائد صاحب میں پھر وہی بات کہہ رہا ہوں کہ دنیا جہاں میں جس کے اپنے بچے ہوں گے، کون ہوگا جو اس چیز کو بیٹھ کے انڈورس کرے گا؟ لیکن بات وہی ہے کہ بیٹھ کے کہیں نہ کہیں پہ بچوں کو بچانے کے لیے کہیں تو کوشش ہونی چاہیے، آپ کو ڈھونڈنی ہوں گی. ہاں بالکل، کوئی تو محض ٹی وی شو آپ اور میں کر لیں، مذمتی بیان کر لیں، کچھ کر لیں، ایک پاورفل اسٹیٹ ہے، اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے آپ نے، کیسے روکنا ہے، اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، میرا خیال ہے اس کے ریسپانسبل ایلیمنٹس کی ضرورت ہے. بالکل، مجھے بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. کلاسز صاحب کیا نئی کہانی لے کے آئے آڈیٹر جنرل آف پاکستان جو بلند اختر آنے، آلریڈی ان کو اتنے زیادہ مسائل کا سامنے ہے، اتنے زیادہ ان پہ الزامات لگائے گئے ہیں، اب کیا نئی کہانی سامنے آئی؟ شاہجہ یہ اختر بلند رانا صاحب، ان کا پورا نام ہے اختر بلند رانا صاحب، ہم ہمیشہ غلطی سے ان کو بلند اختر رانا کہتے رہتے ہیں. تو میرا خیال ہے انہوں نے شاید یہ قاضی صاحب کو شاید سنا ہوگا پروگرام میں، دیکھتے ہوں گے پروگرام. تو قاضی صاحب بار بار آج بھی قاضی صاحب کہہ رہے تھے پروگرام کے پہلے اس سمے کہ اس کا فرانسک آڈٹ کرا لیں یا اس کا آڈٹ ہونا چاہیے، اور بالکل ٹھیک بات کہتے ہیں قاضی صاحب، ہونا چاہیے. تو شاید اختر بلند رانا صاحب نے یہی پروگرام سے سن کے ان کے ذہن میں آئیڈیا آیا کہ یہ جو 500 روپے کی پچھلے سال پیمنٹس کی گئی تھی آئی پی پیز کو، اور جس کو نہ انہوں نے کلیئر کروایا، نہ انہوں نے اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان کو بھیجا، نہ کنٹرولر جنرل آف پاکستان نے بیٹھ کے ان کی چیزیں دیکھی، نہ بلز کو ویریفائی کیا گیا، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے براہ راست 500 روپے انہوں نے پیمنٹ کرا دی. اس پہ انہوں نے 14 جولائی کو انہوں نے آڈٹ شروع کر دیا کہ ذرا ہمیں ڈیٹیل دیں پوری. انہوں نے وزارت پانی اور بجلی، وزارت فنانس سے کہ یہ 500 روپے آپ نے کیسے اور کس حساب کتاب سے آپ نے ان کو پیمنٹس کی ہیں. یہ 14 جولائی کی بات بتا رہا ہوں، 2 دن پہلے کی.
تو کل ہی وزیر اعظم ہاؤس نے نواز شریف صاحب نے اپنے تمام اختیارات جو ہیں ایڈیٹر جنرل پاکستان کے وہ خود سنبھال لیے ہیں. اب میاں صاحب کو اس وقت ملک کے اور مسائل نہیں ہیں. اب وہ ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے خود سنبھال لی ہے. اور ٹرانسفر پوسٹنگ گریڈ 20 اور 21 کے جو افسران ہیں ان کل کو ایک بہت بڑا کل ایک انہوں نے اچھاڑ پچھاڑ کی ہے. 40 کے قریب جو ان کے آڈٹ اور اکاؤنٹس کے افسران ہیں ان کے ٹرانسفر اور ٹاپ کے ہیں گریڈ 20 اور 21 کے. یہ عام افسر نہیں ہے, بڑے سینئر لیول پہ ہیں. تو وزیر اعظم ہاؤس میں جو گینگ آف 4 بیٹھا ہوا ہے, 4 وہاں بابو بیٹھے ہوئے ہیں اور فواد حسن فواد صاحب ان کے ہیڈ ماسٹر ہیں جو بیٹھ کے کرتے رہتے ہیں اپنی کلاس ڈی ایم جی کو پروموٹ کرنے کے لیے. جو انہوں نے وہاں پہ اپنے بندے رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے کل پریسیڈنٹڈ ہے کہ ایڈیٹر جنرل پاکستان ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے, ایک سوورن ادارہ ہے اور اس کے پاس اس کا جو ایڈیٹر جنرل ہے وہ سپریم کورٹ کے جج کے برابر کی اس کا سٹیٹس ہے. انہوں نے ان کی کل پاورز اٹھائی ہیں. ایک وہاں پہ انہوں نے سمری اپروو کی ہے وزیر اعظم صاحب نے, وہ بھیج دیا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے بیٹھ کے 40 کے قریب جو افسران ہیں ان کو انہوں نے کسی کو کہاں پہ اٹھا کے مارا, کسی کو کہاں پہ مارا ہے. جب میں نے فردر پروب کیا میں کہ اس کے اندر کہانی کیا ہے, کہانی یہ نکلی ہے مزے کی کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آڈٹ کیا جا رہا ہے یہ 5 ارب روپے کی پیمنٹس کا IPPs کا, جتنے بھی سینئر اور اچھے ٹاپ کے کوالیفائڈ وہ ایڈیٹر ہیں ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا وہاں سے تاکہ وہ آڈٹ ہی نہ کر سکیں. اس کے بدلے میں کنٹرولر جنرل پاکستان سے 20-22 کے قریب وہاں پہ انہوں نے اگر اکاؤنٹس کے بندے اٹھائے ہیں وہ ادھر بھیج دیے ہیں. انہوں نے ایڈیٹر جنرل پاکستان میں ایڈیٹر جنرل پاکستان کے بندے ہیں وہ انہوں نے کنٹرولر جنرل بھیج دیے جن کا کام ہی نہیں ہے دوسرے اکاؤنٹس علیحدہ ہے, آڈٹ علیحدہ ہے جہاں پہ جو ان کا گروپ ہے. اس وجہ سے کہ وہاں اسحاق ڈار صاحب ناراض ہیں. اسحاق ڈار صاحب اس سے پہلے ایک اور قانون میں تبدیلی کروا چکے ہیں. ذرا ان کا دیکھیں کہ یہ ہمارے مغل شہزادے ملک کو چلا کیسے رہے ہیں, یہ جمہوریت ہے. پہلے قانون یہ تھا کہ آپ نے جو بھی بلز کی پیمنٹ کرنی ہوگی وہ وایا آپ کے اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان ویریفیکیشن ہوگی یا کنٹرولر جنرل آف اس سے ہوگی اور اس کو ایڈیٹر جنرل پاکستان ان کو بیٹھ کے ان کو ویریفائی کریں گے. اسٹیٹ بینک اس کے بعد پیمنٹ کرے گا. آپ کی دفعہ نیا قانون بن گیا ہے, انہوں نے اس کو نکال دیا ہے درمیان میں سے. اب فائنانس منسٹری براہ راست وہاں سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے کسی کو بھی اربوں روپے کی پیمنٹ کروا سکتی ہے. یہ جو 300 روپے کا ہمیں خواجہ آصف نے سنایا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ ہمارا ایک نیا بن چکا ہے وہ ہمارا یہ سرکولر ڈیٹ. اب یہ 300 روپیہ براہ راست کمپنیوں کے اس میں جائے گا, ان کے اکاؤنٹ میں جائے گا. ان کا کوئی آڈٹ نہیں ہوگا, ان کا کوئی وہاں پری آڈٹ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. سو وہ ایڈیٹر جنرل پاکستان اختر بلند رانا صاحب کو اب سزا دی گئی ہے کہ جناب اب آپ کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کر سکیں گے. اب میاں نواز شریف صاحب اور ان کے 4 پیارے جو وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہیں اب وہ بیٹھ کے ایڈیٹر جنرل پاکستان کے جو ایڈیٹرز ہیں ان کے ٹرانسفر بھی کریں گے. اور آڈٹ کس چیز کا ہو رہا ہے؟ لاسٹلی آڈٹ ہو رہا ہے کہ حکومت پاکستان نے 500 روپیہ IPPs کو دیا جس میں وزیروں کے بھی اس میں کمپنیاں شامل ہیں کہ یہ کیسے دیا گیا ہے. بلز کو ویریفائی کیا بغیر, جھوٹے بل تھے سچے تھے, کتنے ارب آپ نے یونٹ خریدے, آپ نے کتنے ارب آپ نے کنزیوم کیے, پیسے لوگوں سے کتنے ریکور کیے. تو یہ 500 روپیہ کیسے بنا ہے, اس کو روکنے کے لیے اتنا بڑا حملہ کیا گیا ایڈیٹر جنرل پاکستان کی پاورز پہ. کلاس صاحب انڈائریکٹلی میسج یہی ہے کہ ہمیں ایماندار لوگوں کی, ایماندار افسروں کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو پھر ہم روزانہ بحث کرتے رہتے ہیں ملک بحرانوں سے کیسے نکلے گا, میرٹ پر لوگ لانے چاہیے, پھر تو ساری باتیں بیکار ہو جاتی ہیں. نہیں, میرٹ ان کے نزدیک ایک ہی ہے شاہجہاں, مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. میرٹ یہ ہے کہ کون میرا وفادار ہے, خاندان میرٹ ان کا, کون میری یہ برادری کا ہے, کون میرا ماما ہے, چاچا ہے, ماسی ہے, بھانجا ہے, بھتیجا ہے, میرا سمدھی ہے, میری بیٹی ہے, یہ میرٹ ہے. یہ جمہوریت نہیں ہے. میں جمہوریت کا بڑا حامی ہوں. قاضی صاحب سے کئی دفعہ جمہوریت کے مسئلے میں میری لڑائیاں ہو چکی ہیں, آن سکرین ہو چکی ہیں, لیکن کم از کم یہ جمہوریت نہیں ہے. یہ جو چلا رہے ہیں, یہ جو حشر کر رہے ہیں سراسرا صاحب, حاضر سٹاک میں یہی جمہوریت ہے, اسی پہ اب گزارا کریں آپ. اور ہم پہلے دن سے ہم جمہوریت کے حق میں ہیں, لیکن جہاں کلاس رول ہو, جہاں طبقے کا رول ہو. آپ خاندان کی بات کرتے ہیں, آپ کسی شادی پہ چلے جائیں اور اس شادی میں ذرا غریب رشتہ داروں کا حشر دیکھا کریں وہاں پہ. تو ایک طبقہ ہے, وہ رشتہ داری میں بھی ہے, لیکن ہے بنیادی طور پہ اس کی بیک گراؤنڈ مالیات. اور اب میں ایک ذرا سٹوری آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کلاسر صاحب, اگر اجازت ہو. آپ کی اگر بات مکمل ہو چکی ہے سر پارکر کی, کیونکہ وقت کم ہے. اب جب یہ سارے پیسے اس طریقے سے اللے تللے ہو جاتے ہیں تو پھر اس کی کون ہو بیئرز دی برنٹ جسے کہتے ہیں. اب یہ آج ہی سٹوری آئی ہے, اور یہ پھر آج میں تھر پارکر کی سٹوری ٹیک اپ کر رہا ہوں کہ 1 مہینے میں 47 بچے اور مر گئے ہیں. مگر اس میں جو اور آئی ہیں ڈیٹیلز کہ اس میں ایک جو عدالت ہے ہائی کورٹ سندھ کی, انہوں نے ایک ریلیف انسپیکٹنگ جج ہے
फैयाज रबानी साहब, ये उनकी रिपोर्ट है। वो उस जगह हॉस्पिटल में गए क्योंकि मंगल को 3 बच्चे और मर गए, तो उन्होंने कहा जनाब कि अभी ये जो डेथ जारी है वहां पे हो रही है। मगर उन्होंने एक और बात बताई, उन्होंने कहा कि जनाब रिलीफ का सामान चोरी हुआ है और 2,60,000 खानदान तकरीबन उनको 50 किलोग्राम का एक जो मिलना था थैला वीट का, एक तो जो मिला है वो 50 किलोग्राम नहीं है। और उन्होंने कहा कि बार बार उन्होंने सिंध हुकूमत को कहा कि जी ये चोरी हुई है मगर उसकी एक्शन नहीं हुआ। फिर आपको याद होगा 181 डॉक्टर्स की कमी थी जब लास्ट टाइम बुरहान ने हिट किया था, वहां पे पोस्ट खाली पड़ी थी 181 डॉक्टर्स की। तो फिर वहां उन्होंने कहा जी डॉक्टर्स को पोस्ट करते हैं, 27 डॉक्टर्स पोस्ट किए गए, आधे आए ही नहीं। फिर 52 डॉक्टरों को वहां लगाया गया, उनको डबल तनख्वाह देके और उनको जो है वो परमानेंट करके, वो अब 3 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली। तो अभी ये लोग वहीं खड़े हैं और ये जो एक के बाद दूसरा क्राइसिस हिट करता है। क्लासरा साहब, उधर तो इजराइल मार जाता है बर्बरियत और बेहूदगी में, इधर हम मईशत का हमला करते हैं और एक वक्त में 1 महीने में 47 बच्चे मार देते हैं। तो जब मामलात ऊपर इस तरीके से होंगे तो नीचे बच्चे मरते रहेंगे। क्लास साहब, वाकई ये बादशाहत है, जमहूरियत नहीं है। कल बिल्कुल जरदारी साहब ने ठीक ही कहा कि ये बादशाह ही हैं जो मुल्क को चला रहे हैं, जमहूरियत में इस तरह मुल्क नहीं चलाए जाते। मेरे ख्याल में इसमें नई बात कोई नहीं है, बादशाह ही चलाते होते हैं, बादशाह ही चलाते हैं। इसमें बात ये है कि मतलब जरदारी साहब किस मुंह से कह रहे हैं। आज जरा आप हमारे रोजनामा दुनिया में छपा हुआ इन कालम इलियास शाकिर साहब का, बड़े सीनियर साहब हैं कराची के, जब उनका कालम पढ़ रहे हैं कि यहाँ तो बादशाह सलामत लाहौर की बादशाह सलामत जाती उमरा के हम देख रहे हैं, जरा वहां पे जो सिंध में बैठ के उन्होंने बादशाह कायम की हुई है और जिस तरीके का सिंध को वो लूट रहे हैं मिल के सारे और तबाह कर रहे हैं, पूरे का पूरा कराची पुलिस तबाह की, अब रेंजर्स की बारी है, उन्होंने वहां पे अब ब्यूरोक्रेसी तबाह की और अपने दोस्तों को नवाजा जिस तरीके से। हाँ, उनकी बादशाह सिंध में कायम होगी, इनकी बादशाह पंजाब से लेके यहाँ पे कायम होगी। ये बादशाहों का दौर है। हम समझते थे जमहूरियत आ रही है, ये जमहूरियत नहीं है, ये ब्लैक मेलिंग है। वो कहते हैं सांस लेना है, जिंदा रहना है, तो ये हमारे आपको हथकंडे, हमारे हरबे, हमारी लूट मार बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अगर जमहूरियत चाहिए तो ये काम करेंगे। फिर हम ही गलतफहमी में रह रहे हैं कि हम जमहूरियत के दौर में रह रहे हैं, हमें इससे अपनी गलतफहमी को दूर करना होगा। जमहूरी दौर नहीं है। शुक्र है हमारा इत्तेफाक हो गया आज इस मामले पे क्लासरा साहब। आज वी हैव एटलीस्ट रीच्ड अ कंसेंसस। सही प्रोग्राम आपने हर मामले में अगर वजीर आजम हाउस ने लास्टली वजीर आजम हाउस में बैठ के अगर ट्रांसफर पोस्टिंग खुद करने क्योंकि ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ऑडिट कर रहा है, उनका 5 करोड़ का, ये जमहूरियत है। जमहूरियत में अकाउंटेबिलिटी होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, उसमें फेयर होता है, सजा होती है और जजा होती है। ये तो सारे का सारा माल खा रहे हैं और ये कहते हैं जी कि जमहूरियत है, ये बादशाह सलामत है। सही, बहुत शुक्रिया क्लास साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाजरीन, प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए खबर@दुनिया TV.tv पर। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।